السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور آج ہم ایک بار پھر ریاست بہاولپور کی تاریخ میں جھانکتے ہیں اور اس کے ایک ایسے باب سے آپ کو روشناس کراتے ہیں جو شاید ہی کسی کے علم میں ہو۔ ہوا یہ کہ میں بات کرنے لگا ہوں 1852 کی۔ 1852 میں یہ ہوا کہ ریاست بہاولپور کے نواب بہاول خان ثالث کا انتقال ہوا۔ ان کے 6 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا حاجی محمد اور تیسرا بیٹا تھا سعادت یار خان۔ ہوتا تو یوں تھا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی ولی عہد ہوتا تھا اور اسی کو اقتدار ملنا ہوتا تھا اپنی باپ کی وفات کے بعد، لیکن جو بہاول خان ثالث تھے یعنی بہاول خان تیسرے، انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے حاجی احمد کو معزول کر کے ولی عہد کے عہدے سے اور اپنے تیسرے بیٹے سعادت یار خان جس کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ لہٰذا جو ہی ان کی وفات ہوئی تو 1852 میں وہ جو تھے سعادت یار خان، انہوں نے صادق محمد خان ثالث کے لقب سے ریاست بہاولپور کا اقتدار سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو اپنے بڑے بھائی تھے جو پہلے سابقہ ولی عہد تھے صاحبزادہ حاجی احمد، ان کو دین گڑھ کے قلعے میں جو چولستان میں واقع ہے، دین گڑھ کے قلعے میں ان کو قید کر دیا اور ان پہ سخت پیرا لگا دیا اور ان کی زندگی بہت ہی اذیت ناک بنا دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ ریاست بہاولپور کا معاہدہ ہو چکا تھا انگلش سرکار کے ساتھ، تو ان کی یہ خط و کتابت ہوتی تھی اور ان کا جو اوپر سپرویژن ہوتی تھی وہ چیف کمشنر ہوتے تھے پنجاب کے، وہ ان کی سپرویژن کیا کرتے تھے اور وہ ان کی جو عملداری تھی یا ان کی گورننس تھی اس پہ نگاہ رکھا کرتے تھے، اور وہ خلط وغیرہ بھجوایا کرتے تھے، ان کو اکنالج بھی کیا کرتے تھے اور ان کو ریکگنیشن بھی کیا کرتے۔ تو جیسے ہی یہ صاحبزادہ سعادت یار خان نے نواب صادق محمد خان ثالث کے طور پر اپنا اقتدار سنبھالا تو انہیں چیف کمشنر پنجاب جان لارنس کی طرف سے انہیں خط ملا کہ ان کے اقتدار کو اور ان کے عملداری کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اس پر ایک دربار عام کا انعقاد ہوا جو ایسے اہم موقعوں پر کیا جاتا تھا۔ چیف کمشنر پنجاب جان لارنس نے یہ کیا کہ اس اپنے خط کے ساتھ نواب صادق محمد خان ثالث کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنی ریاست کے اخراجات کم کریں۔ تو ریاست کے اخراجات کم کرنے کے چکر میں جو یہاں کا چڑیا گھر تھا اس کے تمام جانور رہا کر دیے گئے اور جو اس کا عملہ تھا اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ دیگر محکموں میں بھی وہ ایک شارٹ لسٹنگ کی گئی اور ان میں سے آدھے سے زیادہ عملہ بے روزگار کر دیا گیا، اور جو داؤد پوتے تھے ان کے خاندان کے لوگ جن کو بہت زیادہ تکریم ملتی تھی اور ان کے عہدے مقرر تھے اور ان کے وظائف بھی مقرر تھے، وہ سب بند کر دیے گئے اور ان سے ان کی تکریم اور وہ عزت جو تھی سرکار کی طرف سے ملتی تھی ریاست بہاولپور کی طرف سے وہ ختم کر دی گئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ سارے کے سارے جو داؤد پوتگان تھے وہ نواب صادق محمد خان ثالث کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے اپنے طور پر جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ جب نواب صادق محمد خان ثالث کا جو رویہ تھا وہ حد سے زیادہ خراب ہوا تو یہ سارے جو تھے داؤد پوتگان اور وہ جو ان کے سے باغی ہو چکے تھے یہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے جا کر قلعہ دین گڑھ پر حملہ کیا اور وہاں جو قید کر دیے گئے تھے ولی عہد جنہیں نواب بننا تھا حاجی احمد، اس کو قید سے رہائی دلوائی۔ وہاں کا جو ان پر نگران تھا اس نے ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر کے نگران کو اور ان کو چھڑوا کر واپس لے آیا۔ اور ہوا یہ کہ جو 3 کوس کا فاصلہ تھا قلعہ دین گڑھ سے ادھر آتے ہوئے تو ان کو مسلسل کندھے پہ بٹھا رکھا، اتنا لوگوں کا جوش و خروش تھا۔ تو یہ انہیں خانپور لے گئے۔ خانپور میں وہ جو باقی جو دوسرے باغی صاحبان تھے جنہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی نواب صادق محمد خان ثالث کے خلاف، وہ بھی اکٹھے ہوئے اور ان کو پہلے لے کر آئے چودھری الہ آباد جو ابھی موجودہ لیاقت پور ہے وہاں آئے
اور پھر وہاں سے احمدپور لے کر آئے. احمدپور انہیں توپوں کی سلامی دی گئی. تو احمدپور شرقیہ پہنچنے کے بعد نواب صادق محمد خان ثالث کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے کہا اب تو وہ پہنچے سو پہنچے. جو ان کے بڑے بھائی تھے ولی عہد حاجی احمد، تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے اور میں آپ کو بامان رکھتا ہوں اور میں اقتدار آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو اس معاہدے کے تحت اقتدار وہ حاجی احمد جو تھے بڑے بیٹے نواب بہاول خان ثالث کے، ان کے حوالے کر دیا گیا. نواب حاجی خان نے نواب فتح خان کے نام سے اقتدار سنبھالا اور یہ ریاست کے 8ویں نواب تھے. ان کے نواب بنتے ہی انہیں انگلش سرکار سے ایک خط ملا کہ آپ اپنے جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں جو پہلے یہاں کے نواب صادق محمد خان ثالث تھے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کے ساتھ پہلے ہی بہت اچھا سلوک کیا ہوا ہے. میں نے اگرچہ انہیں قلعہ دراوڑ میں بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کی جو مراد تھیں وہ ختم نہیں کی، نہ ان کے خاندان سے کوئی زیادتی کی ہے، نہ میں نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ جس سے ان کا دل دکھے. لیکن اس کے باوجود جو چیف کمشنر پنجاب تھے جان لارنس، ان کا یہ اصرار تھا کہ ان کو رہا کر کے ملتان پہنچا دیا جائے. تو نواب سعادت یار خان کا ملتان بھجوایا جانا، جو صادق محمد خان ثالث کے نام سے تھے، یہ قبول نہیں تھا نئے نواب حاجی احمد اور عرف نواب فتح خان کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں انہیں ملتان تو نہیں جانے دوں گا، آپ انہیں جالندھر لے جائیں، آپ انہیں لاہور لے جائیں، لیکن اگر وہ ملتان رہے تو وہ پھر میرے خلاف سازشیں کریں گے. تو اس پر پھر ایک معاہدہ ہوا چیف کمشنر پنجاب جان لارنس سے، اور ان کو جو سابقہ نواب صادق محمد خان ثالث تھے، انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کے بھائی اور والدہ کے سمیت انہیں لاہور بھجوا دیا گیا اور ان کا 1600 روپے وظیفہ مقرر کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ وہاں اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور انہوں نے وہاں رہتے ہوئے سازشیں شروع کر دیں، اور انہوں نے چیف کمشنر جان لارنس کو ایک خط لکھا کہ میں اب بھی اقتدار کا وارث ہوں، مجھے میرے باپ نے ولی عہد مقرر کیا تھا، اور جو موجودہ نواب وہاں حاجی احمد ہیں نواب فتح خان کے نام سے، ان کا جو اقتدار ہے وہ ناجائز ہے، تو مجھے میرا اقتدار دلایا جائے. اس پر جو چیف کمشنر پنجاب تھے جان لارنس، وہ بہت سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کی گارنٹی ہم لوگوں نے دی ہوئی ہے. تو اس کی پاداش میں ان کو لاہور کے شاہی قلعہ میں بند کر دیا گیا. کسے بند کر دیا گیا؟ نواب صادق محمد خان ثالث کو، اور ان کا جو وظیفہ تھا وہ بھی آدھا کر دیا گیا، اور ان کا آدھا وظیفہ جمع ہونے لگا کہ اگر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور کل کو وہاں سے وہ فارغ ہوئے جیل سے یا شاہی وہ قلعہ سے باہر آئے تو پھر ان کو اس کی ادائیگی کی جائے گی. لیکن وہ وہیں رہے خاصی دیر تک. مین وائل جو تھے نواب فتح خان، جو پہلے ان کا نام نواب حاجی احمد تھا، صاحبزادہ حاجی احمد، انہوں نے ریاست میں بہت اچھا انتظام کیا. انہوں نے وہ تمام لوگ جو ناراض تھے ان کو دوبارہ منایا اور ریاست میں پھر سے ایک اچھا انتظام ہونے لگا. اس دوران 1857 کی جسے ہم کہتے ہیں کہ بغاوت ہوئی تھی اور جنگ آزادی تھی جس کا آغاز ہوا تھا، تو ریاست سے بھی 500 سواروں کا ایک دستہ بھیجا گیا تھا چیف کمشنر پنجاب جان لارنس کے حکم پر. اور جب وہ جو بغاوت تھی یا جنگ آزادی تھی وہ ختم ہوئی تو یہاں پر ایک جشن منایا گیا. تو اس کے علاوہ یہ جو نواب تھے نواب فتح خان اور 8ویں نواب ریاست کے، تو ان کا جو انجام ہے وہ بہت المناک ہوا. ایک رات کو وہ باغ میں نکلے، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھیں اور کچھ اور خواتین بھی تھیں. تو ان کا جو ایک سکہ تھا ماشکی، وہ سویا ہوا تھا باغ میں. جیسے اس نے آتا ہوا دیکھا، وہ ہڑبڑا کر نیند سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ خواتین ہیں. تو وہ دیوار کی طرف بھاگا، کوشش کی کہ دیوار پھلانگ جائے، لیکن وہ دیوار پھلانگتے ہوئے نیچے گر گیا اور ملازمین کے زد و کوب کرنے پر اس کی ڈیتھ ہو گئی.
اب وہ ماشکی کی جو موت تھی وہ نواب فتح خان کے اعصاب پر اس قدر سوار ہوئی کہ وہ سوتے جاگتے نیند میں وہ ماشکی آیا پکارتے، اور اسی طرح اپنا اقتدار سنبھالنے کے صرف 5 سال بعد 1858 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تھا ناظرین بہاولپور کی تاریخ سے، ریاست بہاولپور کی تاریخ سے ایک چیپٹر، ایک باب۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر ہم آپ سے بات کریں گے، حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔